الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإذ قال عيسى ابن مريم اور جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں مجھ سے پہلے حاضر ہو چکا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اور میں اس پیغمبر کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے قالوا هذا سحر مبین کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جلائے ہوئے دیوے کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں واللہ متم نورہ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس بنائی ہوئی روشنی کو پورا کرنے والے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر تنگ ہوتے رہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہی اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت دے کر سچا دین دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسے سارے دین پہ غالب کرے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک ناپسند کرتے رہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
منہ سے وہ باتیں نکالنی چاہیے جنہیں پورا کیا جا سکتا ہو. ایسے بڑکے مارتے رہنا، گپے مارتے رہنا، موقع آئے تو کچھ بھی نہ کر سکنا، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں. پیغمبروں کی زندگی اس کی پوری تصویر ہے. جب وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا لوگوں معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، جتنی مرضی تکلیفیں آتی رہیں، جتنی مرضی جنگیں لڑنی پڑے، ہجرتیں کرنی پڑے، خاندانوں کو مصیبت و اذیت میں ڈالنا پڑے، وطن چھوڑنے پڑے، جو مرضی ہوتا رہے، جو بات وہ شروع سے کرتے ہیں وہ بات آخر تک ان کے منہ پہ رہتی ہے. سبحان اللہ. ماننے والے بھی وہ مرد بن جاتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں اس بات کو مان کر اس پہ کہ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا. وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں، مارے کھاتے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے رہتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے. حضرت یاسر کا خاندان، بیٹا، بیوی، بہت بڑی اذیتوں سے گزرے. عورت، یہ رتبہ ملا کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی ایک عورت. سبحان اللہ. مردوں کی باری بعد میں آئی، سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت. یہ اس درجے تک کیسے پہنچی؟ پیغمبر سے بات سنی، جب مان لی تو پھر ساری زندگی گزار دی، جو مرضی ہوتا رہے. یہ ہوتا ہے انسان، یہ ہوتا ہے آدمی، یہ ہوتا ہے ایک بڑا بندہ جو بڑ بولی نہیں کرتا، بڑے بڑے بول نہیں بولتا، مگر جب وہ سوچ سمجھ کے کچھ بولتا ہے تو پھر ساری زندگی اس کو پانی دیتا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پانی دینے میں پیغمبر اکیلے بھی زندگی گزار دیتے ہیں، نہ ٹوٹتا ہی کوئی نہیں، ایک آدھ ساتھی زیادہ سے زیادہ. حضرت والد گرامی کو ایک دفعہ اللہ کی رحمتیں ان پہ، لوگ جب آتے تھے ملنے آخری دنوں وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، یہاں ملاقات کے لیے ساتھی آ جاتے تھے، تو ان کی مرضی ہوتی تھی چلو شاعر چھیڑوں کو بول دے رہن دے، مسئلے سناندے رہن گے. محبت تھی تو پوچھ دینا کسی نے، مردے سن دینے کہ نہیں سن دے. والد صاحب تو جب یہ مسئلہ چھڑے تو پھر اول سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتاتے تھے. تو ایک دن کسی نے کہا جی چلیے باقی تو نہیں سنتے، لیکن پیغمبر بھی سب تو نہیں سنتے، مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں درود تو سنتے ہی ہیں موت کے بعد. ایک حدیث بھی سناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو یہ حدیث پڑھی انہوں نے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی میرے اوپر درود بھیجے میں خود سنتا ہوں، جو میری قبر پہ جو درود بھیجے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جو میری قبر پہ پڑے میں خود سنتا ہوں.
ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو قبر تھی ہی کوئی نہیں آپ کی، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو میری قبر پہ پڑے؟ تو میں خود سنتا ہوں قبر تو تھی ہی نہیں ابھی، بس بکواس پڑھو بھابی شرارت کر دے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نالائق لوگوں کی اور کافروں کی دلیل طاقت ہی ہوتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جاہل ہوتے ہیں، جاہل لڑکے ہی اپنی بات منواتے ہیں، لیکن بہادر عقل سے تدبیر سے منواتے ہیں، جی سچائی کی طاقت سمجھ کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کو منواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بن جائیں تو پھر ایک جماعت کی شکل میں ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اکیلے تو بس اتنا ہی ہے کہ چلیے بچ بچ کے رہ گئے، مسئلہ سناتے رہے، بڑی اچھائی ہوئی تو یہ کہ کسی نے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی برادری تھی، بڑے بڑے تگڑے چاچے سڑے نہ دے، کچھ بچت رہتی تھی، لیکن باقی ساتھیوں کو تو بڑی تکلیفیں آتی، بڑی تکلیفیں ہوئے ہوئے۔ یہ حضرت یاسر کا خاندان، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے عورت کے بدن کو، رسول اللہ کا گزر ہوا پاس سے، کر سکتے نہیں کچھ، کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ابو جہل کو روک دے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اصبروا علی یاسر، میں یہی کہہ سکتا ہوں تمہیں، او یاسر کا خاندان، صبر کرتے رہنا، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، جنت باہیں کھلار کے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے جو رب کا جنت کا وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ساتھیوں کی اذیت نبی علیہ السلام کے لیے ایک مسئلہ تھا، اچھا بنا، مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے، اللہ کا حکم تھا، کچھ بھی نہیں۔ پھر آلے نے اتنا ہی کہو کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر سچا ہوگا تو اجر بڑا اونچا ہوگا پھر۔ جی اللہ اللہ، صبر کی تلقین ہوتی رہی، مگر کوشش تو ہوتی ہے کہ ساتھی بن جائیں تو پھر شاید کوئی بہتری ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے، یہ بھی اسی ضمن میں کہ گل کی تھی تو ساری زندگی ہوتا پہرا دیتا، یہی نمونہ چل رہا ہے یہاں بھی۔ اس میں ساتھیوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی، ساتھ میرے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ساتھ تھے، اللہ نے تو خیر بڑی طاقت بخشی، کانڈ نہیں لگن دیتی اپنے نبی دی، جی وہ کچھ ہو گیا جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، جی ساتھی تو ساتھ نہیں ملے، کوئی جماعت تو نہیں بن سکی، مگر معجزات کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر اپنے جادو دکھاتے تھے، اور بیماروں کا علاج یہ بھی ان لوگوں میں بہت تھا، چرچا تھا اس کا۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقت بخشی، انہیں وہ معجزے دیے جو طب کے بڑے ماہر بھی نہیں کر سکتے، جی سبحان اللہ۔ آج بڑی ٹیکنالوجی ہے طب والوں کے پاس بھی، لیکن جو کچھ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے وہ آج بھی نہیں ہو سکتا، جی سائنس چاہے کتنے عروج پہ ہے۔
آنکھوں کے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں جی، سبحان اللہ. کانوں کے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جو مر گیا اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایسا کر سکتی ہے کہ مر جانے والوں کو زندہ کر دے؟ تو حضرت عیسیٰ کوئی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ساری ان کی طب کی کمالات دھرے کے دھرے رہ گئے جب حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر دیتے. احیی الموتى باذن اللہ. دیکھو میں تم کو دکھا رہا ہوں، اللہ کے اذن سے مردے زندے ہو رہے ہیں، میں ذریعہ بن رہا ہوں، حکم اللہ کا باذن اللہ. انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. بڑی بالادستی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس بالادستی کے ساتھ ساتھ یہ محنت چل رہی ہے کہ ساتھی ہونے چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور ہم صفے بنا کے چلے. اگر کبھی موقع آئے تو نہ ماننے والوں سے صفوں میں مقابلہ کرے، صفوں کی شکل میں. سن رہے ہیں کتنے دنوں سے آپ ان آیتوں کا ترجمہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بیان کرنی ضروری رہتی ہیں، بات ختم ہونے پہ نہیں آتی. آج یہ وضاحت طلب چیز ہے کہ اللہ کا پیغمبر ساتھیوں کی تلاش میں ہے. مل جان ساتھی تو چنگا ہی ہے. ساتھی اچھے مل جائیں تو بڑی طاقت بن جاتی ہے. جی، قرآن مجید کی آیت ہے جو اکثر میں سنایا کرتا ہوں، تسلی دینے کے لیے موحدوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سے کمزور نہ سمجھا کرو. اللہ دیا طاقت تھوڑے نال نے، اللہ دیا رحمت تھوڑے نال نے انشاءاللہ. یہاں گجرات میں کبھی یہ زمانہ تھا میرے بچپن میں، چھوٹی سی یہ مسجد ہوتی تھی، چٹی مسجد. میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ پرانے زمانے کی مسجد. اس چٹی میں تھوڑی سی ترقی ہو چکی تھی لیکن ابھی تھی چھوٹی. یہ جو دیوار ہے نا سامنے نظر آ رہی، یہ دروازے باہر سے لے کر یہاں تک کی مسجد تھی میرا خیال ہے. بس بڑی دیر بعد یہ کچھ حصہ حال کا شامل ہوا اور پھر بہت زمانوں کے بعد باقی یہ بڑی مسجد بنی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ کیسے بنے؟ کو ساتھی مل گئے، ساتھ چل پڑے تو چلتے 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 ایک کام مکمل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی. جی تو ساتھی تو چاہیے. اکیلا بندہ تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کیا کیا کرے؟ وہ لوگوں کو دلائل سمجھائے کہ لوگوں کو باقی کا منہ میں لگائے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال پیغمبروں کو تو اللہ نے بڑا سینہ تگڑا دیا ہوتا ہے، ڈٹے رہتے ہیں اکیلے ہی، لیکن ساتھیوں کی تلاش تو رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساتھی تھوڑے بھی ہو جائے، مخلص ہوں تو بڑی طاقت بن جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ساتھی بنے، ساتھی تھوڑے بھی ہو جائے تو بڑی موج ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. والد گرامی اللہ کی رحمتیں ہوں، ایک دفعہ شہر کے اللہ کے باغیوں نے اعلان کر دیا کہ اسی ہوں عنایت اللہ شاہ نو اس مسیتی جمعہ اگلا نہیں پڑھان دینا.
بات یہاں تک پہنچ گئی. جی سبحان اللہ. جس مکان میں ہم رہا کرتے تھے یہ اب جہاں درسگاہ بچوں کی بنی ہوئی ہے، یہاں ایک بسیطہ سا پرانا سا مکان ہوتا تھا. میرا بچپن سارا اسی میں گزرا ہے. وہ بہت بسیطہ ہو گیا. یہ دوسری بار بنا ہوا مکان تھا میری، وہ اس سے بھی پہلے اس سے بھی کچا تھا. کوئی وہ جو اس سے بھی کچا تھا نا، وہ چھوڑ کے بڑا گرنے والا ہو گیا. تو نمازیوں نے فیصلہ کیا کہ چلیے وہ ذرا والجے 2 کمرے بنا دیں شہر میں، کوئی اور ہی نہ حادثہ ہی نہ ہو جائے. تو ایک نئی جگہ بنی. وہ جو عرصہ مکان پرانا بنانے میں لگا، اس عرصے میں ہم چھوٹے بڑے سب منتقل ہو گئے. یا ایک گھر ہے آگے قریب ہی اس میں. تو وہ زمانہ ہم نے وہاں گزارا جب تک یہ مکان بنتا رہا. سبحان اللہ. جی جتنی کوئی قربانیاں دیتا ہے دین کے لیے، اسے کچھ نہ کچھ نشانی کے طور پہ یہاں ملتا ہے. جی اس کے بدلے میں. سبحان اللہ سبحان. انہوں نے ہمیں اپنا مکان ایک حصہ خالی کر دیا. ہم وہاں بڑے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، بڑی محبتیں ملتی تھی ان سے. میرے بچپن کا کافی حصہ وہاں گزرا. سبحان اللہ. جی اللہ نے بڑی عزت دی. آج ان کے پاس کوئی مال کی، اس خاندان کے پاس کمی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی عزت کی کمی ہے. بڑی موج میں ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. ایک عزت اس خاندان کو یہ ملی کہ اس خاندان کو ایک داماد، ان کی بیٹی کے لیے خامد، وہ ملا جو اس شہر کے امیر ترین خاندان کا بیٹا تھا. حالانکہ وہ اتنے امیر لوگ نہیں تھے. یہ ان کو عزت ملی. اور پھر یہی نہیں کہ امیر خاندان کا بیٹا، وہ باقاعدہ مدرسوں میں میرے ساتھ پڑھتے رہے، ہم ساتھی رہے، اور وہ عالم بنے ماشاءاللہ باقاعدہ. جی یہ امیر ترین اور عالم داماد اس خاندان کو ملا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ. اللہ کی بڑی رحمتیں تھی، بڑی عزتیں اللہ دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، میں لگا ہوا ہوں اللہ کے دین کو بیان کرنے، لیکن تم میں سے کوئی ہے جو میرا مددگار بن کے میرے ساتھ چلے؟ من انصاری الی اللہ. جی سبحان اللہ. جواب دیا کچھ لوگوں نے نحن انصار اللہ، لیکن پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. ایک جماعت منکر ہو گئی. بات یہاں تک پہنچی کہ ویسے تو کوئی مقابلہ نہ علم سے ہو سکا اور نہ معجزوں سے اور جادوؤں سے ہو سکا. تو پھر فیصلہ کیا ظالموں نے کہ چلو اسے قتل کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی عادت تھی، یہ یہودیوں کی خصلت تھی. باقی ساری گمراہ قوموں میں سے یہ بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے قاتل ہیں ظالم. جی اللہ اللہ. بڑی بے درد قوم ہے یہ. ان کو ذرا طاقت مل جائے تو بڑا ظلم ڈھاتے ہیں پھر یہ. سبحان اللہ. آج بھی اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. اقوام متحدہ بھی چو 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 ہی کر سکتی ہے، اور کی کرنا ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا. روزانہ 100 200 300 شہید کیے جا رہے ہیں لوگ. عورتوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں،
بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کشمیر میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے بھی. مسلمان ملکوں نے بڑی فوجیں بنائی ہوئی ہیں. کالے وجہ بنائی ہیں جی اچار پاڑا دے نا. اتنا خرچہ ہو رہا ہے ان فوجوں پہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. پاکستان کی فوج 70 سالوں میں کشمیر کا ایک چپا بھی آزاد نہیں کرا سکی. وہ بیچارے ستم اور ظلم میں پس رہے ہیں. گلا یہاں نے کری جانا نے کری جانا نے کری جانا. گلا میں حضرت عیسیٰ نے بھی آخیا کچھ لوگوں نے نحن انصار اللہ، مگر گلا نہ تو کام نہیں چلتا. پکڑ کے انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا تو انصار اللہ کہاں گئے تھے؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کی مدد آئی. سولی چڑھانے حضرت عیسیٰ کو آئے، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرشتے بھیج کے اٹھا لیا صحیح سالم، آسمانوں پہ لے گئے. آج بھی وہاں وہ زندہ ہے. ایک ان کی شکل کا بندہ تھا وہاں بیٹھا ہوا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے پکڑ کر اس کو سولی چڑھا دیا. یہ جو آج کل صلیب کی نشانی بنائی ہوئی ہے نا عیسائیوں نے، یہ اسی سولی کی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے پیغمبر کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. یہ جو ٹائیاں باندھتے ہیں یہ بھی اسی سولی کی نشانی ہے، مگر اس کا اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے جو پنجابی لوگ بڑی بڑی پگیں وہ یہاں سے گرم رکھتی تھی پٹھوں کو. یہ ہم جو مولوی لوگ رومال رکھتے ہیں یہ بھی پٹھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو ٹائی تو کوئی فائدہ نہیں دیتی. نکی جی نہیں ایسے پتی جی ہوتی ہے بس. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، وہ بھی نشانی ہے سولی کی جی. اسی لیے ہمارے مولوی اس شہر کے، اس بستی کے، پاکستان کی بستی کے کہتے رہتے ہیں لوگوں کو، اوے کم از کم چلو پینٹ کوٹ باندھے رہو تو کوئی نہیں ہے، ظلم تے نہ کریا کرو، ٹائیاں تے نہ بنیا کرو. مگر کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں ہے، بات ہی کوئی نہیں. اللہ 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 جی. اللہ نے بچا لیا، ان کو اٹھا لیا. اس نے تو بچانا ہی ہوتا ہے اپنے بندوں کو، بچاتا ہے اپنے بندوں کو. بعض کو شہید کر کے جنت ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور بعض کو بچا کے عزتیں ان پہ نچھاور کر دیتا ہے جی. یہ اس کی مدد کے انداز ہے. فیصلے اس کے اپنے ہیں، حکمتوں اور علموں سے فیصلے کرتا ہے، ضدوں سے نہیں، غصے سے نہیں، مغلوب الغضب ہو کے نہیں، علم سے اور حکمت سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے کے بے ایمان بڑے چیختے تھے، کوئی بڑھنا اسی پیغمبر جی آخری زمانے تے کو مالدار بندہ بڑھنا ہے، کوئی شے ہے کوئی نہیں ہے، کیا پیغمبر ہے کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بکواس کرتے تھے. اللہ کوئی چودھری ہوندا انہوں بڑھایا جاندہ، کوئی دنیا دار ہوندا بڑا سارا انہوں بڑھایا جاندہ. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. وہ بڑا بندہ ہوندا وہ دے اتے قرآن کیوں نہیں اتریا، یہ دے اتے کی یتیم اتے کتے اتر پیا. یہ بک بک کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ جس دنیا پہ ناز کر رہے ہیں یہ دنیا بھی تو میں نے ان کو دی ہے، اور ان کو اس لیے دی ہے کہ یہ ان کے لیے فتنہ بن جائے، یہ ان کے لیے آزمائش بن جائے. کیونکہ میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو ان کے اندر کوئی چیز اس قابل نہیں تھی کہ اسے میں اپنی خاص رحمتوں سے نوازوں. دیکھ کے جیسے کتوں کو کھانے پینے کو دیا جاتا ہے، کسی نے بہت لب گیا تھا کسی نے تھوڑا لب گیا، اسی طرح ان انسانوں کو بھی میں کھانے پینے کے لیے دنیا دے دیتا ہوں، کر لو مزے دو دیڑے. یہ فتنہ ہوتی ہے.
اور زیادہ باغی ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اکڑنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ابو جہل غلاف کعبہ پکڑ کے اتنا جاہل تھا، ان کے ہاں یہ چیز رائج تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ غلاف کعبہ پکڑ کے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگتا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک۔ یہ جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حاجت روا کوئی نہیں تھا، مشکل کشا کوئی نہیں، عزت دینے والا کوئی نہیں، کلا اللہ ہے، رحمتہ کرنے والا بھی وہ ہوئی اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہی بات سچ ہے جو محمد کہتا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اسی یہ بھی من کے نیویاں نہیں ہونا، پتھروں دی بارش برسا تے سانو مکا چھڑ، اسی نہیں ایڈیاں نیوے ہونا کہ انہوں من لئیے۔ یہ دولت کی جو بو ہوتی ہے پھر تو یہ دماغ خراب کر دیتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے بڑی۔ دولت تبھی فائدے مند ہے کہ جب دولت کے ساتھ ساتھ اس دولت کو کہ ایک ایک پیسے کو اللہ کے دربار میں حساب دینے کا خوف بھی ساتھ لاحق ہو، تو تب بچت ہو سکتی ہے اس دولت سے، پھر میں بچ سکتا ہوں ظلم کے رستے پہ چلنے سے۔ جی، حضرت عثمان خلیفہ راشد جب خلیفہ نہیں تھے اس وقت دولت تھی، غلاموں کی آزادی کے لیے قیمتیں دیتے تھے اور مسلمان غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ کنواں نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں ملتا مسلمانوں کو، کوئی ایسا ہو جو فلاں کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، کنویں کے مالک کے پاس گئے، وہ یہودی تھا خبیث، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان نے کہا بھئی نا، میرے پیر نے آکھے 10 جننے پیسے لینے نہیں تو میں دینا، انہوں نے پیسے دی لوڑ ہے۔ اس نے بہت بڑی قیمت مانگی، حضرت عثمان نے کہا پھڑ پیسے تے کنواں میرے نال آ، مسلمانوں کے نام کنواں لگ گیا۔ یہ ہوتی ہے دولت، جسے کہتے ہیں اللہ کا فضل۔ وہ دولت جو سچائی کو ماننے سے روک دے وہ تو فتنہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسے نہ سمجھو کہ بس میں کوئی نشانیاں دکھا دکھا کے جادو کر کر کے تمہیں ڈرا رہا ہوں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ظالم کہتے ہیں جادو ہی ہے اور کی ہے، جادو ہی تو پہ کرنا ہے، انیاں نو ٹھیک کرنا دے، کوڑیاں نو ٹھیک کرنا دے، مردیاں نو زندہ کر دینا، یہ جادو ہی تو کر رہے ہو۔ ان ھذا الا سحر مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، بنیادی بات کیا تھی جو یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، جس پہ اختلاف تھا؟ سبحان اللہ۔ جی، ساتھی بنے نہیں تو لڑائی تو ہو نہیں سکے، انہوں نے پکڑ کے اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا، اللہ نے بچا لیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑائی نہیں ہو سکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، یہ سہرا بھی اللہ نے اپنے آخری نبی محمد کریم کے غلاموں کے سر پہ سجایا ہے۔ پھر سے آئیں گے حضرت عیسیٰ اس دنیا میں،
آسمانوں سے اتارے جائیں گے، پھر سے آئیں گے۔ ویسے تو ان کے ہاں طب کا چرچا ہے آج بھی، عیسائی دنیا بڑے ہاسپٹل میں دلچسپی لیتے ہیں، طبی خدمات بڑی مفت دیتے ہیں لوگوں کو، بہت انہیں شوق ہے۔ خیال یہ کہ حضرت موسیٰ بھی علاج کرتے تھے بیماریوں کا، اس چکر میں انہوں نے بھی اپنی طب کو بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظالم چودھری ہونے کے باوجود یہ بھی پوری دنیا سے بہت ساریا دوائیاں مفت پہ بنتے ہیں۔ یہ وکری گل ہے کہ سارے کتے مسلمان کھوان والے آپو کھائی جاندے نے لوگوں کو، پھر پیسے ٹبری جاندے نے، وہ مفت دے رہے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یوں نہیں بنتی کہ وہ مریضوں کا علاج کرتے تھے تو ہم بھی مریضوں کا علاج کریں، بس یہ ہماری محبت کی نشانی ہے؟ نہیں، اسے محبت نہیں کہتے۔ پیغمبروں سے محبت جو بنیادی محبت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیغام اللہ کا لے کے آتے ہیں اس کو مانیے، یہ ہے پیغمبروں سے محبت، اور اس کو مان کر ان کے ساتھ ہو کے لڑائی کیجیے، دنیا کو منوائیے، یہ ہے محبت جی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ پیغمبر کہتا ہے من انصاری اللہ، کون میرے نال ٹردا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ بات کیا ہے جی؟ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن مجھے اس دن سے پکی ہوئی جس دن ہمارے استاد تھے بزرگ، اللہ کی رحمتیں ہوں، ایبٹ آباد ہم گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ ایک بڑی مسجد ہے وہاں، اسے پتہ نہیں کیا نام ہے، مشہور ہے مسجد کا، بڑی پرانی مسجد ہے جی، جس کے خطیب ایک بڑا زبردست مولوی ہوا کرتا تھا جی۔ اس نے ایک سیاسی جماعت کا رہنما، بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں وہ بھی تھے، مولوی صاحب بھی، بڑا شاید بڑا مولوی سی۔ تو اس نے علماء دیوبند کے خلاف کو باتیں کی، یہ ہندوؤں دے ایجنٹ نے، یہ وہ، انہیں مولوی نے کھلو کر دیتیاں چنڈا تیری من، میرے بزرگوں کے متعلق بکواس۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ مولوی دے ہتھے پوے، بڑی عزت تھی اس کی۔ وہ شاگرد تھا ہمارے استادوں کا، اس کی مسجد میں درس قرآن تھا حضرت مولانا قاسم الدین صاحب کا، تو ان کی تقریر کتنا عرصہ مجھے لفظ بلفظ یاد رہی، اتنا اس دن مزہ آیا تھا نا جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف تھا، قرآن کی آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم، قرآن مجید کی آیت ہے، اوے میرے نال کی اختلاف ہے تہاڈا، فیہ تختلفون، کر دے رہو اختلاف، منو کوئی پرواہ نہیں، میں صاف بات کہتا ہوں، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب، اللہ ہی تمہارا بھی رب جی۔ بات تو اتنی بھی کافی تھی، لیکن جیسے نا پیغمبر کی تسلی نہیں ہوئی، ان اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ ہی میرا رب، اللہ ہی تمہارا رب، کیا ہونا چاہیے؟ فعبدو، سجدہ اسی کا اور صدقہ بھی اسی کے نام، حکمرانی بھی اسی کی، معبود بھی وہی، سبحان اللہ، حاکم بھی وہی، مالک بھی وہی، پالنے والا بھی وہی، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب، اللہ ہی تمہارا رب، فعبدو، عبادت اسی کی، بندگی اسی کی، حاجت روائی اسی کی، مشکل کشائی اسی کی،
فریاد رس بوئی اکیلا اللہ، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ جس پہ چلنے والے جنت جائیں گے، جس پہ چلتے چلتے روکنے والوں سے لڑ کے جانے دینے والوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جی جس کے بیان میں گالیاں کھانے والوں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ان اللہ ربی وربکم، سبحان اللہ، اللہ ہی میرا رب، اللہ ہی تمہارا رب، فعبدو، اور اس کے سامنے زندگی کا ہر سانس نظر کر دو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھی راہ۔ پکڑ کے سولی چڑھا دیا، کوئی نال ٹریا ہی کوئی نہیں جی۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا تھا ان کو، یہ تو کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن بڑا خوبصورت تعارف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں انجے ہی نہیں کو وکھرا جم پہ آگے کوئی پیغمبر نہیں سی ہویا، میرے مرشد کے متعلق بھی قرآن میں ہے نا، میرا پیغمبر اللہ کہتا ہے کہو کل ما کنت بدعا من الرسل، انجے نہیں کہ اگے کوئی رسول نہیں سی آیا کہ میں کوئی نواں رسول، بدعا جس سے یہ سچے مولوی دعائی پاتے ہیں، جو نبی کی سنت نہ ہو اس کو لازم پکڑنے والا بدعت پہ چل رہا ہے، جی اللہ اللہ اللہ، جی میرا پیغمبر گئی ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نواں نبی نہیں، کوئی نوی گل نہیں پہ کرتا، ان اتبع الا ما یوحی الی، سارے پیغمبروں کا طریق ہے، انہوں نے اللہ کی طرفوں کتاباں ملدیاں نے، وحیاں آمدیاں نے، او دے پیچھے ٹردے رہندے نے ساری زندگی۔ کل سبق میں آیا تھا کہ جنہوں نے پہلے نمبر پہ مانا، باقی سب نے قیامت تک ان کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ تابعداری کی ایک زنجیر ہے، قرآنی ہدایت میں اور آسمانی نازل کردہ وحی میں ایک زنجیر ہے، جی قرآن نازل ہوندا ہے اللہ دے نبیاں تے اللہ دے نبی دعائیاں پاندے نے، ان اتبع الا ما یوحی الی، اسی اللہ دی نازل کردہ کتاب دے تابعدار ہاں۔ تابعداری کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اکھاں بند کر کے پیچھے ٹر پیڑا، باقی سب کے پیچھے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، مولوی ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، پیر ہوئے، اکھاں کھلیاں رکھ کے، خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ خود بھی گڑے میں گرے ہمیں نہ گرا دے، جی سبحان اللہ، جی سلامتی کا رستہ قرآن کی تابعداری، لہذا زندگی سلامتی کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی سلامتی کے رستے پہ چلتے ہیں۔ نبی اللہ کے قرآن کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کی نہیں سنتا، ادھر ادھر کی نہیں مانتا۔ جب نبی ادھر ادھر کی نہیں مانتا تو پیغمبر کے تابعداروں کو بھی قرآن کے علاوہ ادھر ادھر کی نہیں ماننی۔ پیغمبر چل چل کے، پیغمبر بول بول کے، پیغمبر دعائیں کر کر کے، پیغمبر نمازیں سکھا سکھا کے، پیغمبر صدقے کر کر کے، پیغمبر جہاد کر کر کے قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ انسانوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، پیغمبر چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، جی 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 جی،
پھر اس کے تابع داروں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اس چلتے پھرتے قرآن کے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو سابقون تھے یہ پیغمبر کے پیچھے اسی حساب سے چلتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہیاں دا تابع دار ہے، اسی یہ پیچھے پیچھے۔ اتنی عزتیں ملی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ دیا گیا جے منو آن والے مومنہ نے انج منیا جس طرح صدیق نے منیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہ اس تو بڑی اللہ کی مدد کی ہو سکتی ہے جی؟ پتہ نہیں لوگ کڑیاں شیواں نو ڈھکتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عنایت اللہ شاہ ڈٹے اسی مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے تکلیف بڑی سن نے، اپنی جگہ سے بڑیاں شیواں بنے۔ جب کوئی ان کو کہتا تھا کہ عنایت اللہ چیلنج پہ کر دیا، چلو وہ نال گل کرو، کہتے سن نہیں اسی وہ نال گل نہیں کر سکتے۔ یہ ہوئی تو اللہ دیا مدداں ہوندیاں نے، اور کی ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پیغمبر کہندا ہے میں وحی دے پیچھے پیچھے، صدیق کہندا ہے میں نبی دے پیچھے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عنایت اللہ شاہ کہندا ہے میں نبی دے پیچھے ٹرن والے صحابہ دے پیچھے پیچھے۔ کوئی ایک صحابی مجھے دکھاؤ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، ساتھ قبر تھی، کوئی ایک صحابی نماز کے لیے آتے جاتے وہاں سپیشل رخ کے درود پیش کرتا ہو، کوئی ایک صحابی موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے سچے اول نمبر نبی دے پیچھے تے عنایت اللہ شاہ تے غلام اللہ خان انہاں نبی دے پیچھے والیاں دے پیچھے پیچھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ اے تیری رحمتہ کا مہینہ جا رہا ہے، تو ہمیشہ تو رحیم ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، تیرے وعدے نے مومنہ دا رحیم مولا۔ اے تیریاں بہتیاں بہتیاں رحمتاں دا مہینہ ہے، بہتیاں بہتیاں رحمتاں کر کے سانو وہ سچا مومن بنا دے جنہاں دیاں دعاواں تے نمازاں نو تو فرشتیاں دے سامنے فخر نال پیش کرنا ہے۔ سانو وہ سچا روزے دار بنا جڑے 1 مہینے دے روزے سانو موت تک پاک و صاف کر دے۔ سانو وہ صدقے کرنے والا بنا جڑے ساڈے درجے اتنے اونچے ہو جان جنہاں نال کہ اسی جنت دے اتلے نمبر دیا مومنہ جو بن جائیے۔ اپنی رحمت دے نال سانو اس مہینے دا قرآن سن کے وہ اونچا ایمان عنایت فرما۔ سبحان اللہ۔ اونچا ایمان دے کے سانو انہاں مومنات شامل کر دے جنہاں 70,000 نو تیرے نبی نے خوشخبری دیتی ہے کہ انہاں نو بغیر پوچھیاں اللہ جنت داخل کر دے گا۔ سانو انہاں شامل کر دے میرا اللہ، اپنی رحمتہ دے نال سانو قرآن دا سچا قاری بنا دے، سانو قرآن دیا بصیرتاں دا سچا سمجھن والا تے سمجھان والا بنا دے۔ اللہ سانو قرآن دے نور نال ساڈے سینے منور کر دے۔ اللہ نبی دیاں سنتاں نال ساڈے عملاں نو مزین کر دے۔ ارحمنا، اغفر لنا ولوالدینا، اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اللہ سونا روزے دیاں ذریعے تو پریکٹساں کروانا پیا کہ رزقاں دا مالک میں اللہ دا پاوے تواڈے قبضے چ نے، کھا تا سکدے ہو جے میں اذن دیاں تے میں اجازت دیاں تے، تیرے اذن نہیں ہوندے دیہڑی کھان دے تے اسی نہیں کھاندے۔ اللہ ساڈے اُتے اپنے اذناں نوں انج نافذ کر دے کہ اسی اج تو بعد حرام دے لقمے نہ کھا سکیے، اسی اج تو بعد ناجائز لقمے نہ کھا سکیے، اسی اج تو بعد جھوٹ دی کمائی دے لقمے نہ کھا سکیے۔ اللہ اسی اج تو بعد مداہنت کر کر کے پیسے کمائے ہوئے لقمے نہ کھا سکیے۔ ارحمنا، اغفر لنا، ارحمنا، اغفر لنا، ارحمنا، اغفر لنا، ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة